بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیکچرر پاک اسٹڈیز طلعت سلیم آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا 7واں آن لائن لیکچر ہے۔ عنوان ہے قرارداد پاکستان 1940 یعنی ریزولوشن آف پاکستان 1940۔ اس میں ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ ہر وہ واقعہ ڈسکس کریں گے جس کا تعلق قرارداد پاکستان 1940 سے ہے۔ سب سے پہلے ہم قرارداد پاکستان کا تاریخی پس منظر اور اس کے حوالے سے مختلف شخصیات کی ظاہری رائے پر بات کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، تحریک پاکستان کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود مسلمانوں کی ہندوستان میں آمد کی تاریخ قدیم ہے۔ یہ اس لیے کہ پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اور دو قومی نظریہ کی بنیاد ہندوستان میں اس دن پڑ گئی تھی جس دن ساحل مالابار کی ریاست گدنگا نور کے حکمران راجہ سامری نے اسلام قبول کیا تھا۔ رفتہ رفتہ دین اسلام کی شعائیں پھیلتی چلی گئیں اور بالآخر محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں سندھ فتح کر کے اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ اس میں محمود غزنوی کے حملوں کے دوران وسعت پیدا ہوئی، اور شہاب الدین غوری کی شہادت کے بعد اس کے غلام قطب الدین ایبک کے عہد میں پورا برصغیر اسلامی عملداری میں آ گیا۔ اسلامی حکومت کے قیام سے انگریز حکومت کے قیام تک مختلف مسلمان خاندانوں کی حکمرانی میں برصغیر میں اسلامی حکومت قائم رہی۔ اسلامی حکومت کے تحت برصغیر کی تمام آبادی ہندوؤں سمیت مسلمانوں کی رعایا بن گئی، اگرچہ اس دوران وقتاً فوقتاً ہندوؤں نے اسلامی حکومت ختم کرنے اور رام راج کے قیام کرنے کی کوششیں اور بغاوتیں کیں، مگر طاقتور مسلمان حکمرانوں نے انہیں سختی سے کچل دیا۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد اس کے نااہل جانشینوں کے باعث برطانوی حکومت نے اسلامی حکومت پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں نے ہندوؤں سے گٹھ جوڑ کرتے ہوئے اسلام دشمنی کے سبب وسیع پیمانے پر مسلمانوں کا جانی و مالی اور سیاسی و مذہبی نقصان کرنے کی بھرپور کوششیں کیں۔ انگریز ہندو اسلام دشمنی میں ہندوؤں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، جس سے مسلمان ہند کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ ان کے لیے ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہنا ناممکن ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس منعقدہ لاہور میں ایک علیحدہ اسلامی مملکت کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ بالآخر یہ مطالبہ تحریک 1947 کو کامیاب ہوئی۔ مسلمانان ہند نے انگریز ہندو غلامی سے نجات حاصل کرتے ہوئے اپنا علیحدہ عظیم ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان قائم کر لیا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسلامی ریاست کے قیام کی تحریک کا منظم آغاز کانگریسی وزارتوں کے مظالم سے ہوا۔ یہ ہم پریویس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ کانگریسی وزارتوں سے کیا مراد ہے۔ برطانیہ نے ایک آئین پاس کیا تھا، انڈین ایکٹ 1935، جس کے تحت ہر 10 سال کے بعد جنرل الیکشن ہوگا، اور اس میں جو سیاسی جماعت جیتے گی وہ برصغیر پر حکومت کرے گی۔ اس طرح 1935-36 کے الیکشن میں انڈین نیشنل کانگریس جیت گئی اور انہوں نے برصغیر پر حکومت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چونکہ ہندوؤں کی حکومت تھی، ہندوؤں کی پارٹی تھی، انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ 1939 میں کانگریسی وزارتوں کے مظالم پر مبنی پیر پو رپورٹ اور شریف رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد مسلم لیگ کے مرکزی مجلس عاملہ نے آئینی تجاویز پر غور کے لیے قائد-اعظم کی زیر صدارت ایک کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی نے کئی تجاویز پر غور کرنے کے بعد بالآخر علیحدہ اسلامی مملکت کے قیام کے مطالبہ کی تجویز کو منظور کر لیا۔
ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ کوئی 2 4 یا 3 دنوں کی یا ایک رات کی بات نہیں تھی۔ یہ سارا پروسیس، یہ سارا مرحلہ، یہ سارا سٹیپس جو تھے، یہ کئی سالوں کی محنت تھی۔ 1930 میں خطبہ الہ آباد نے علامہ اقبال نے ایک تصور پیش کیا تھا، جس میں وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی ریاست ہو، ایسا وطن ہو جس میں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے اس کا نام پاکستان تجویز کیا۔ تو اس طرح ایک لاوا پک رہا تھا، جو کہ 1939 میں جب کانگریسی وزارتیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور 1939 میں ہی 1939 میں ہی دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی ہے، جس میں پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ انگریز ہار جائیں گے، جاپان اور جرمنی جیت جائیں گے، لیکن پھر پانسا پلٹ گیا، اور 1942 کے بعد صورتحال یہ تھی کہ انگریز دوبارہ سے جیتنے لگے، اور بالآخر اتحادی جیت گئے، اور برصغیر پر دوبارہ سے ان کا ہولڈ ہو گیا۔ یہی وہ وقت تھا، یعنی 1939 کا آغاز، یہ وہی وقت تھا جب مسلمانوں نے پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا اور ایک قرارداد پیش کی، جس کو قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور کہا جاتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں کچھ سوالات اٹھیں گے، ابھریں گے کہ قرارداد پاکستان کب پیش ہوئی، قرارداد پاکستان کس نے پیش کی، سب سے پہلے کس نے اس کی تائید کی اور اس کا نام تجویز کیا۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی۔ کہاں پیش ہوئی؟ منٹو پارک، اقبال پارک، لاہور میں، جہاں آج کل مینار پاکستان موجود ہے۔ مینار پاکستان کے حوالے سے ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ مینار پاکستان جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، مینار پاکستان 1960 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی ہے، اور یہ اس یادگار میں بنایا گیا ہے جہاں پر قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ اس کی تعمیر 1960 میں شروع ہوئی ہے، اور 1968 میں، یعنی 8 سال کے عرصے کے دوران یہ مکمل ہوا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے تعمیر کردہ انجینئر کا نام، جس نے اس کو تعمیر کیا تھا، جس کا نقشہ ڈیزائن کیا تھا، نصیر الدین مراد خان اس کا نام تھا، اور یہ 23 مارچ 1960 کو اس کی تعمیر شروع ہوئی، اور 21 اکتوبر 1968 کو اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ تو یہ دراصل مینار پاکستان یہ اس یادگار کے طور پر بنایا گیا ہے جہاں پر قائد اعظم نے کھڑے ہو کر جلسہ کی صدارت کی تھی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ قرارداد کب پیش ہوئی۔ قرارداد 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی ہے۔ کس نے پیش کی تھی؟ شیر بنگال مولوی فضل الحق نے پیش کی تھی۔ سب سے پہلے تائید کس نے کی؟ چودھری خلیق الزمان نے۔ مسلم لیگ کے حوالے سے جب 27واں اجلاس ہو رہا تھا تو سب سے پہلے اس کی تائید چودھری خلیق الزمان نے کی۔ اس کے حوالے سے ایک آپ کو انٹرسٹنگ پوائنٹ بتائیں کہ قرارداد پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا۔ جب یہ قرارداد پیش کی گئی تو اس کا نام قرارداد لاہور رکھا گیا، قرارداد پاکستان تو کہا ہی نہیں گیا۔ تو آہستہ آہستہ ہندوؤں نے طنز اور اس کا تمسخر اڑاتے ہوئے اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا کہ لیں جی، مسلمانوں نے ایک ایسی قرارداد پیش کی ہے جس کا نام قرارداد پاکستان ہے۔ اور اس سے پہلے بیگم مولانا محمد علی جوہر، جن کا اصل نام امجدی بیگم تھا، انہوں نے قرارداد لاہور کو کہنے کی بجائے قرارداد پاکستان کہا۔ تو اس طرح قرارداد لاہور کی بجائے اس کو قرارداد پاکستان پکارا جانے لگا۔ یہ سب سے پہلے قرارداد پاکستان کا لفظ بیگم مولانا محمد علی جوہر امجدی بیگم نے ادا کیا۔ تو اس طرح یہ ایک اسکیچ ہے جس کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرارداد پاکستان کب پیش ہوئی۔ 23 مارچ 1940۔ کس نے پیش کی؟ شیر بنگال مولوی فضل الحق۔ سب سے پہلے تائید کس نے کی؟ چودھری خلیق الزمان۔ اور تجویز کس نے کیا اس کا نام؟ سب سے پہلے عورتوں میں بیگم مولانا محمد علی جوہر یعنی امجدی بیگم نے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان شخصیات کی
جنہوں نے قرارداد پاکستان کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں سید جمال الدین افغانی، مولانا محمد علی جوہر، عبدالحلیم شرر، خیری برادران، چودھری رحمت علی اور سید حسن ریاض۔ اس میں ہم بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ جمال الدین افغانی کی۔ ہسٹری آف فریڈم موومنٹ میں درج ہے کہ وسطی ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا، اب سینٹرل ایشیا کسے کہتے ہیں؟ یعنی قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان، یہ جس میں 6 ایشیائی ممالک شامل ہیں، جس میں افغانستان بھی ہے، تو اس کو سینٹرل ایشین کنٹریز کہا جاتا ہے۔ وسطی ایشیا افغانستان اور برصغیر کے مسلم علاقوں پر مشتمل ایک بڑی مسلم جمہوریہ کا قیام سید جمال الدین افغانی کا ایک خواب تھا۔ اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر نے 1924 میں ہونے والی ہندو مسلم اتحاد کانفرنس کی ناکامی پر بیان دیا تھا کہ اگر ہندو مسلم مسئلہ طے نہ ہوا تو ہندوستان ہندو اور مسلم ہندوستان میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ قول مولانا محمد علی جوہر نے ادا کیا تھا، اپنا بیان دیا تھا ہندو مسلم اتحاد کانفرنس کے حوالے سے۔ ان کے بعد ہے عبدالحلیم شرر۔ عبدالحلیم شرر نے اپنے 7 روزہ اخبار تہذیب کی 13 اگست 1890 کی اشاعت میں ہندو مسلم تعلقات کے بارے میں کہا کہ اگر دونوں اقوام پر پرامن پڑوسیوں کے انداز میں نہیں رہ سکتی تو بہتر ہے کہ دونوں قوموں کی اکثریتی علاقوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے۔ خیری برادران نے کیا کہا؟ خیری برادران پروفیسر عبدالستار خیری، ڈاکٹر عبدالجبار خیری نے 1917 میں اسٹاک ہوم میں بین الاقوامی اشتراکی کانفرنس میں کہا کہ وہ جنوبی ایشیا کی مذہبی بنیادوں پر آزاد اور خود مختار علاقوں پر تقسیم کو جائز سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد چودھری رحمت علی نے کیا کہا؟ چودھری رحمت علی نے کہا کہ 1933 میں مسلمانوں کے لیے آزاد مملکت کی تجویز ایک پمفلٹ اپنے ایک رسالے جس کا نام نو اور نیور ہے، آپ نے اسے تجویز کیا، اس کا یعنی اب نہیں تو پھر کبھی نہیں، کے ذریعے عوام الناس تک یہ بات پہنچائی کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی خود مختار ریاست چاہیے جس کا نام پاکستان ہوگا۔ سید حسن ریاض کے حوالے سے انہوں نے اپنی کتاب پاکستان ناگزیر تھا، یہ کتاب کا نام ہے پاکستان ناگزیر تھا، جو کہ سید حسن ریاض نے لکھی ہے۔ سید حسن ریاض نے قائد اعظم کا انٹرویو کیا تو قائد اعظم نے بتایا کہ وہ 1930 میں ہی علیحدہ مملکت کے قیام کی جد و جہد کا فیصلہ کر چکے تھے۔ تو بچوں، یہ کچھ پہلے کے واقعات گزرے ہیں قرارداد پاکستان یعنی قرارداد لاہور کے مختلف جو علماء کرام نے یا سیاسی لوگوں نے اس کے حوالے سے اپنی تجویز یا اپنے خیال رائے کو جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ قرارداد پاکستان کے اجلاس سے 3 دن پہلے لاہور میں ایک واقعہ ہوا کہ خاکسار تحریکوں کے کارکنوں نے حکومتی پابندیوں کے باوجود 19 مارچ کو باورتی مارچ کیا۔ اندرون بھاٹی گیٹ میں خاکساروں کا پولیس سے تصادم ہو گیا اور 313 خاکساروں میں سے 32 شہید ہوئے، اس لیے لاہور کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیا رکاوٹیں تھیں مسلم لیگ کے اجلاس کے انعقاد میں کہ جن کی وجہ سے مسلم لیگ کا اجلاس التوا کا شکار ہوئے جا رہا تھا، لیکن قائد اعظم کی کوششوں سے یہ تمام معاملات درست ہو گئے۔ اس میں سب سے پہلے ہے خاکسار تنظیم کا سانحہ، پھر محکمہ زراعت کی سازش، قائد اعظم کی لاہور آمد اور اس کے بعد قائد اعظم کا صدارتی خطبہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں خاکسار تنظیم۔ خاکسار تنظیم بچوں کیا ہے؟ خاکسار تنظیم علامہ عنایت اللہ مشرقی نے 1931 میں بنائی تھی، جس کا مقصد کیا تھا کہ انگریزوں کی غلامی سے آزاد ایک ایسی سلطنت قائم کرنا جس میں ہندو اور مسلمان رہ سکیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 22 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے مجوزہ اجلاس کی تیاریاں مکمل تھیں کہ حکومت پنجاب کے وزیر اعلیٰ سر سکندر حیات نے 19 مارچ 1940 کو صبح 10 بجے
तमाम नीम फौजी तंजीमों को गैर कानूनी करार देकर इन पर वर्दी पहनने और परेड करने पर पाबंदी आयद कर दी। इससे मुसलमानान पंजाब की बेलचा बरदार खाकसार तंजीम भी मुतासिर हुई। हुकूमती पाबंदी को कबूल ना करते हुए खाकसारों ने भाटी दरवाज़े के अंदर यानी लाहौर में जुलूस निकाल कर इस पाबंदी की धज्जियाँ उड़ाईं, जिस पर पुलिस ने गोली चला दी। इससे सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 32 जबकि हकीकतन कई खाकसार शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हुए, जिन्हें म्यू हस्पताल लाहौर दाखिल किया गया। सर मोहम्मद यामीन के कौल के मुताबिक सर सिकंदर हयात ने इस जुल्म का जवाब ये पेश किया कि अगर मुसलमानों को जुलूस निकालने की इजाज़त दी जाती तो हिंदू और सिख भी अपना जथ निकालते। नतीजतन हिंदू मुस्लिम फसादात हो जाता जो पंजाब भर में फैल सकता था। अब सूरत हाल क्या थी? सूरत हाल यूँ थी कि इस मौके पर सर सिकंदर हयात ने पंजाब मुस्लिम के कायदीन मियाँ अमीरुद्दीन और नवाब शाह नवाज ममडूद को पंजाब सेक्रेटरीट तलब करके अमन व अमान का अज़र तराश करके मुस्लिम लीग का इजलास मुलतवी कराने की कोशिश की। याद रहे कि ये मुस्लिम लीग का 27वां इजलास होने जा रहा था, जिसमें करारदाद पाकिस्तान यानी करारदाद लाहौर पेश होनी थी, मगर कायदीन मुस्लिम लीग सूबा पंजाब ने इजलास मुलतवी करने से इनकार कर दिया। बाद अज़ां उन्होंने 20 मार्च 1940 को बज़रिया फ़ोन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से खाकसार तंजीम के सानिया की तफसीलात बताते हुए इजलास की इनेकाद से मुतालिक हिदायत दी। इस पर कायद-ए-आज़म ने कहा कि इजलास ज़रूर होगा और ये कि वो अगले रोज़ यानी 21 मार्च 1940 को बज़रिया फ्रंटियर मेल लाहौर पहुँच रहे हैं। उसके बाद महकमा ज़राअत की साजिश भी हुई। डियर स्टूडेंट्स, वो साजिश क्या थी कि मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास 22 मार्च 1940 को मिंटो पार्क मौजूदा इकबाल पार्क में मुनक़िद होना था। ये ज़मीन महकमा ज़राअत की मलकियत थी, जिस पर महकमा ज़राअत के जलसा करने के लिए मुसलमानों को इनकी इस्तदा पर इजाज़त दी थी, मगर साजिश के तहत इजलास मुलतवी कराने की गर्ज से अचानक महकमा ज़राअत ने मुसलमानों से 8,000 रुपया तलब कर लिया। बसूरत दीगर इजलास मनसूख करने की धमकी दी गई कि इजलास अगर किया जाएगा तो 8,000 रुपया उसका मुआवजा अदा किया जाएगा ज़मीन का। मुसलमानान हिंद के ख़िलाफ़ ये सरासर ज़्यादती थी, क्योंकि चंद दिन पेशतर सिखों ने यहाँ अपना जलसा मुनक़्क़िद किया था तो इनसे सिर्फ 500 रुपया तलब किया गया था, अब वो 8,000 रुपया तलब कर रहे थे। इस पर महकमा ज़राअत को दरख्वास्त दी गई कि इजलास के अख्ताम पर ज़मीन ठीक करवा दी जाएगी। ये ख़त व किताबत जारी रही। इजलास मुनक़्क़िद हुआ और फिर इख्ताम को भी पहुँच गया, मगर 8,000 रुपया अदा करने की नौबत ना आई। उसके बाद कायद-ए-आज़म हस्बे वादा 21 मार्च 1940 को बज़रिया फ्रंटियर मेल लाहौर रेलवे स्टेशन पहुँचे, जहाँ इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाली मरहले के फ़ौरन बाद फारिग होने के बाद आप सीधे म्यू अस्पताल पहुँचे, जहाँ आपने ज़ख्मी खाकसारों की मोहब्बत और शफ़क़त भरे अंदाज से इयादत की। उसके बाद कायद-ए-आज़म ने यहाँ पर एक तारीख़ी खुतबा दिया कि हिंदुस्तान का मसला फ़िरका वाराना नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी है। इस्लाम और हिंदू मत दो मुख्तलिफ इज्तिमाई निज़ाम हैं। हिंदुओं और मुसलमानों का ताल्लुक़ दो मुख्तलिफ मजहबी फ़लसफ़ों, समाजी रस्म व रिवाज और अदबियात से है। हकीकत यह है कि दोनों दो ऐसी तहज़ीबों के पैरोकार हैं जिनकी बुनियाद दो मुतसादिम ख़यालात व तसव्वुरात पर मबनी हैं। इनकी रस्मियात व मशाहिर, वाक़ियात, तहज़ीम व तमद्दुन दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हत्ता कि एक कौम गाय का गोश्त खाती है जबकि दूसरी कौम गाय की पूजा करती है, तो दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। अब ये मुस्लिम लीग के इजलास के इनेकाद में हुकूमती रुकावटें थीं। उसके बाद हम इस लेक्चर का सबसे अहम पहलू डिस्कस करेंगे, जो कि करारदाद पाकिस्तान यानी करारदाद लाहौर के बुनियादी निकात हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में ये तकरीबन 4 निकात लिखे हुए हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहला क्या है, नई हदबंदी कायम करना। बहम मुतसिल इकाइयों के लिए खतूत की सूरत में हदबंदी की जाए। अब इसी तरह ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा, आप इसको याद कर सकते हैं आसानी के साथ। नई हदबंदी करना, बहम मुतसिल इकाइयों के लिए
خطوط کی صورت میں حد بندی کی جائے۔ دوسرے نمبر پر ہے آزاد مسلم ریاست کا قیام، کہ شمال مشرق اور مغرب میں آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ تیسرا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ اقلیتوں کا تحفظ، کہ اگر تقسیم ہو جاتی ہے تو تقسیم کے بعد ہندو اکثریتی علاقوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں گے اس اقلیت کا تحفظ کیا جائے، یعنی تقسیم کے بعد جو ہندو علاقے اکثریت میں ہوں گے وہاں مسلمان اقلیت میں ہوں گے تو اس اقلیت کا تحفظ کیا جائے، یعنی ہندو اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کا تحفظ کیا جائے۔ دوسری سکیم نامنظور، یہ چوتھا اہم نقطہ ہے، تقسیم برصغیر کے علاوہ دوسری سکیم منظور نہیں ہوگی۔ یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس قرارداد پاکستان کے بنیادی نکات ہیں اور یہ آپ کا شارٹ کوشچن بن سکتا ہے۔ آپ نے اس کو اسی طرح اسکیچ کے مطابق یاد کر لینا ہے، یعنی نئی حد بندی کرنا، آزاد مسلم ریاست قائم کرنا، اقلیتوں کا تحفظ کرنا اور برصغیر کے علاوہ کوئی دوسری اسکیم قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ قرارداد پاکستان کے بنیادی نکات بن گئے۔ اب قرارداد پر رد عمل کیا ہوا؟ قرارداد پاکستان 27ویں اجلاس میں مسلم لیگ کے 27ویں اجلاس میں پیش ہو گئی اور اس پر مختلف جماعتوں کا رد عمل پیش آیا۔ قرارداد لاہور کی تائید و حمایت کے حوالے سے سب سے پہلے 24 مارچ 1940 کو مسلم اقلیتی صوبے کے ایک مسلمان رہنما چودھری خلیق الزمان نے کی۔ بعد ازاں مسلم اکثریتی صوبوں میں سے صوبہ سرحد سے سردار اورنگزیب خان، صوبہ سندھ سے سردار عبداللہ ہارون، صوبہ بلوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ اور صوبہ پنجاب سے مولانا ظفر علی خان نے قرارداد کی تائید و حمایت کا اعلان کیا، جبکہ مسلم اقلیتی صوبوں میں سے صوبہ مدراس سے عبدالحمید خان، بمبئی سے ابراہیم اسماعیل چندری گڑھ اور سی پی سے سر عبدالرؤف شاہ، بہار سے نواب محمد اسماعیل نے قرارداد کی تائید و حمایت کی۔ اس طرح یہ قرارداد پورے برصغیر میں پھیل گئی اور ہر بچے کی زبان پر یہ تھا کہ مسلمانوں نے ایک ایسی قرارداد پیش کی ہے جس میں ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہم ڈسکس کرتے ہیں ساتھ کہ قرارداد پر رد عمل کیا ہوا، مسلم سیاسی جماعتوں نے قرارداد کے حوالے سے اب کس نظریے کا اظہار کیا۔ اس میں ہے قرارداد پاکستان کا نام۔ جب مسلمانوں نے قرارداد لاہور پیش کی تو اس کو قرارداد پاکستان تنزیہ طور پر ہندو نے قرار دیا، کیونکہ اگلے دن ہندو اور انگریزی پریس رپورٹرز جو تھے اور اخبارات تھے ان میں یہ خبر تھی کہ لیں جی مسلمانوں نے ایک ایسی قرارداد پیش کی ہے جس کا نام قرارداد پاکستان ہے اور یہ کچھ دنوں بعد ایک نئی مملکت حاصل کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک طنز تھا کہ ان پر کیا گیا تھا مسلمانوں پر۔ اب مسلمانوں نے اس کا نام ہی قرارداد پاکستان رکھ دیا۔ قرارداد کی تائید و حمایت کے بعد مسلم رہنما اس کے نتائج و اثرات اور فوائد کا اپنی تقاریر میں اظہار کرنے لگے۔ اس موقع پر 24 مارچ 1940 کو بیگم مولانا محمد علی جوہر نے اپنی تقریر میں قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ اس پر اپریل 1941 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ مدراس میں بھی قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کے طور پر اپنایا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں راج گوپال آچاریہ نے کیا کہا۔ راج گوپال آچاریہ نے کہا مسٹر جناح کا یہ اقدام اس طرح کا ہے جیسے دو بھائیوں کے مابین ایک گائے کی ملکیت پر جھگڑا ہو اور وہ اسے کاٹ کر بانٹ لیں۔ گاندھی کا رد عمل کیا تھا؟ کانگریس کے صدر پنڈت موہن داس گاندھی نے قرارداد کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے اخلاقی برائی اور پاپ یعنی گناہ قرار دیا۔ اب راج گوپال آچاریہ اور موہن داس کے بعد جواہر لال نہرو نے کیا کہا؟ جواہر لال نہرو نے کہا پاکستان کی ساری سکیم احمقانہ ہے اور اس سکیم کا تصور 28 گھنٹوں سے زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہ سکے گا۔ یعنی پاکستان کی ساری سکیم احمقانہ ہے، اس سکیم کا تصور 28 گھنٹوں زیادہ
نہیں رہ سکے گا۔ اس کے بعد مسلم رہنماؤں کا رد عمل کیا تھا؟ مسلم رہنماؤں نے اس قرارداد کو مسلمانان برصغیر کی بڑی کامیابی قرار دیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی، اشرف علی تھانوی اور مولانا ظفر انصاری وغیرہ نے اس قرارداد کا بھرپور ساتھ دیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے قرارداد پاکستان کا تاریخی پس منظر، بنیادی نکات اور اس پر رد عمل ڈسکس کیا۔